الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام بزرگوں، اللہ مالک الملک کے انگنت احسانات میرے اور آپ پر ہیں. یہ صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، جان اور جوانی بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ چلتا ہوا سانس بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ دیکھتی آنکھ بھی اللہ کی نعمت ہے، سنتا کان بھی اس کی عنایت ہے، بولتی زبان بھی اس کی بخشش ہے، سوچتا دماغ بھی اس کی عطا ہے، دھڑکتا دل بھی اس کی دین ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ تو چلنے کے لیے پاؤں، دیکھنے کے لیے آنکھ تو سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان تو سوچنے کے لیے دماغ، اور پھر اس جسے اور جان کی بقا کے لیے جس چیز کی طلب تھی، جس چیز کی اسے ضرورت تھی، جس چیز کی اسے ڈیمانڈ تھی، مالک الملک نے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی ساری ضروریات کو دنیا پہ پہلے پیدا کر دیا ہے. اس کے کس کس احسان پہ اس
نعمت اللہ، اگر تم اس پروردگار عالم کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو تو وہ تمہارے شمار سے باہر ہے، تمہاری گنتی میں نہیں آ سکتی۔ لیکن ان ساری نعمتوں کے بعد صحت بھی، جسم جان جوانی بھی، اولاد اور والدین بھی، مال اور دولت بھی، مکان اور گھر بھی، اچھا رہن سہن بھی، مال و دولت بھی، ان ساری نعمتوں میں سے سب سے قیمتی نعمت، سب سے اہم نعمت، سب سے اعلیٰ نعمت، سب سے عرفہ نعمت، سب سے زیادہ عظمت والی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے جو مجھے اور آپ کو مالک الملک نے میری اور آپ کی ماں کی گود میں نصیب کی ہے۔ اگر یہ دنیا کی ساری نعمتوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایمان کی نعمت کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو پھر ایمان کی نعمت ان ساری نعمتوں سے بھاری اور ساری نعمتوں سے اعلیٰ اور عرفہ نکلے گی۔ ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو بڑھانے کے لیے، کام میں لانے کے لیے، اپنی آسانیوں کے لیے، اپنی آسودگیوں کے لیے، اپنی سہولتوں کے لیے، ان ساری نعمتوں کے پیچھے صبح سے لے کر شام تک، یا ان نعمتوں کو بچانے کے لیے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک میری تگ و دو اور کوشش ہے ان ساری معمولی نعمتوں کے لیے۔ لیکن جو سب سے قیمتی نعمت تھی وہ میرے ہاتھ سے چھینتی جائے، میرے گھر سے لٹتی جائے، میرے دامن سے نکلتی جائے تو مجھے اس کے نکلنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے افسوس نہیں ہے، مجھے غم نہیں ہے، مجھے پریشانی نہیں ہے، مجھے قلق نہیں ہوتا، مجھے پریشانی نہیں ہوتی کہ میری نماز آج چھوٹ گئی ہے، میری فجر کی نماز آج سوتے گزر گئی ہے، مجھے اس کا افسوس نہیں ہوتا۔ میرا 100 ریال میری جیب سے نکل جائے تو اس سے مجھے ساری رات مجھے نیند نہیں آتی کہ آج 100 ریال کہاں گیا، کدھر نکل گیا۔ لیکن نماز چھوٹ گئی، میری روزانہ کی تلاوت چھوٹ گئی، میرا درس قرآن چھوٹ گیا، میری والدین کی اطاعت چھوٹ گئی، اللہ کی عبادت چھوٹ گئی، مجھے میرے کان پر جون تک نہیں رینگتی، مجھے اس کا کوئی افسوس اور کوئی دکھ اور کوئی غم نہیں لگتا۔ اس لیے اگر میرے علم میں، میری سوچ میں، میرے دماغ میں اگر یہ سب سے قیمتی نعمت ہوتی تو پھر اس کے چھننے پہ، اس کے ضائع ہونے پہ، اس کے لٹنے پہ میں پشیمان ہوتا، میں نادم ہوتا، میں حیران ہوتا، اور میں اس کو بچانے کی پھر کوشش کرتا اور اس کے ضائع ہونے کا ازالہ کرتا، اور اس کے ضائع ہونے کو مجھے وجہ سے مجھے دکھ اور افسوس ہوتا۔ لیکن آج میری اور آپ کی یہ کیفیت نہیں ہے۔ جو لوگ اس کی قدر و قیمت سے واقف تھے، اس کی اہمیت کو جانتے تھے، اس کو بچانے کے لیے اگر سب کچھ چھن گیا تو وہ لٹنا برداشت کر لیا، لٹوانا برداشت کر لیا، جانا برداشت کر لیا۔ کسی نے بیوی چھین لی، سسرال والوں نے بیوی چھین لی، ددیال والوں نے بچہ چھین لیا، کسی نے مکان پر قبضہ کر لیا، سب کچھ، بچہ بھی حوالے کر دیا، بیوی بھی حوالے کر دی۔ ایک ایمان بچا کے ابو سلمہ مکہ سے روانہ ہوتا ہے اور مدینہ منورہ آ کے اپنا بسیرا کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے تاجر تھے، نامور تاجر تھے مکہ مکرمہ کے، لیکن جب اللہ جلال نے کہا کہ اس ایمان کو بچانا ہے تو مکہ چھوڑنا پڑے گا، اللہ مال و دولت کی پرواہ نہیں کی، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر کے ایمان بچا کے اللہ کے حکم پر نبی کریم کی اتباع کرتے ہوئے مکہ سے روانہ ہوئے، مدینہ آ کے پہنچتے ہیں اور مدینہ میں آ کے بسیرا کرتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ مال تو آ سکتا ہے، دولت تو آ سکتی ہے، دنیا تو مل سکتی ہے، بیوی تو مل سکتی ہے، بچہ تو مل سکتا ہے، لیکن اگر ایمان چھن گیا تو یہ نعمت کہیں بازار میں بھی خرید نہیں سکتے۔ دیا اللہ نے، جب اس مالک الملک کی رضا کے لیے سب کچھ لٹوا کے آئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لٹا کے آئے، گھر چھوڑ کے آئے، مدینہ منورہ میں آئے، اللہ اکبر کبیرہ،
اللہ نے محبت کیا عطا کی تھی، ان انصاریوں کو پیار کیا عطا کیا تھا، ایمان کی نعمت کس قدر غالب تھی ان کے نزدیک، واللہ خونی رشتے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، ایمانی رشتے کی پرواہ تھی۔ نبی کریم نے ایک انصاری ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی ملا دیا، اس کو مواخات کہتے ہیں، اخوت اور بھائی چارہ قائم کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف کو جس کا بھائی بنایا، وہ اپنے بھائی کے بارے میں اپنے بھائی سے مخاطب ہو کے کہتا ہے میری 2 بیویاں ہیں، انظر ایہما شئت، ان دونوں کو دیکھ لے، میں اس کو جو تو پسند کرتا ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تو اس سے نکاح کر لے۔ تو منڈی کا راستہ پوچھتا ہے لیکن تیرا اور میرا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، منڈی جانے کی کیا ضرورت ہے، میری یہ جائیداد ہے، میں اپنی آدھی جائیداد تجھے لکھ کے دیتا ہوں اور تیرے نام کر دیتا ہوں۔ یہ ادھر سب کچھ لٹ گیا ایمان کے لیے، جب ایمان کے لیے تیرا سب کچھ لٹ گیا ہے تو مالک الملک تیری نیت اور ارادے کو دیکھ کے سب کچھ تیری جھولی میں بدلے میں ڈال دے گا۔ ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ اللہ میرے یقین میں کمی ہے، میرے یقین میں کمی ہے، اس کی عطا میں کمی، اس کے دینے میں کمی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے دے دی۔ چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی نے عبد الرحمن بن عوف پہ دیکھے کہ رنگ لگا ہوا ہے، پتہ چلا کہ شادی کی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا دیا تُو نے مہر میں؟ کہتے میں نے سونے کی ایک گٹھلی دی اپنی بیوی کو مہر میں۔ وہ جو فقیر آیا تھا سب کچھ لٹا کے آیا تھا، شادی بھی کی، اللہ نے بیوی بھی دی، اللہ نے مال بھی دے دیا، حق مہر کے طور پہ سونے کی ایک گٹھلی بھی اس نے نوات من الذہب، سونے کی گٹھلی، سونا کھجور کی گٹھلی کے برابر میں نے سونا اپنی بیوی کو مہر کے طور پہ دے دیا۔ اللہ نے سب کچھ ان کو دے دیا، لیکن ایمان بچانے کے بعد میرے اور آپ کے لیے یہ واقعات مجھے اور آپ کو جوڑتے ہیں کہ آج میرے سے یہ ایمان اسلام چھنتا جا رہا ہے، ایسا ایسا کر کے یہ میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، لیکن مجھے اس کے نکلنے کی پرواہ نہیں۔ اس کی ظاہری شکل و صورت بھی ہم سے جاتی ہے اور ظاہری شکل کے ساتھ جو اندرونی کیفیت ہے وہ بھی ہم سے رخصت ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس اور اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آج کی مجلس میں نے یہی بات سمجھانی ہے، دنیا میں عزت چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، چین چاہتے ہو، راحت اور آرام چاہتے ہو، وہ راحت، آرام اور سکون آپ کو ایمان اور نیک عمل کے اندر ملے گا۔ مال اکٹھا کرنے سے نہیں، دنیا جمع کرنے سے نہیں، دولت کے پیچھے بھاگنے سے نہیں، نوکری اور سروس اور تنخواہ بڑھانے میں چین نہیں ملے گا۔ شاید تنخواہ بڑھتی جائے گی، پریشانی بڑھتی جائے گی، لیکن جب آپ کا تعلق اور میرا تعلق رب ذوالجلال کے ساتھ ہے، جب اللہ سے اور میرا اور آپ کا تعلق مضبوط ہے، جب میں اللہ کی بندگی میں 1 نمبر پہ ہوں، جب اللہ کی عبادت میں سب سے آگے ہوں، جب اللہ کی اطاعت میں سب سے پہلے نمبر پہ ہوں، جب مالک کے حکم کو پورا کرنے کے لیے صف اول میں کھڑا ہوا ہوں، جب اس کی آواز میں لبیک کہہ کے اپنے بستر کو چھوڑ کے اس کے دربار میں آ چکا ہوں، تو پھر دنیا کی یہ پریشانی ہے، زندگی کی یہ مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ چین ملے گا تو اس کی بندگی میں ملے گا، سکون ملے گا اس کی عبادت میں ملے گا، راحت ملے گی اس کے سامنے جھکنے میں ملے گی، امن ملے گا تو اس کی اطاعت میں ملے گا۔ جب تک میرے دامن میں اس کی بندگی اور اطاعت نہیں آئے گی تب تک مجھے سکون اور چین نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کا بات ہے، مالک اعلان کرتے اپنی کتاب میں سورۃ نحل آیت نمبر 97 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے، مذکر ہو یا مؤنث ہو، جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی اچھا عمل کرے، نر ہو یا مادہ ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، اس حالت میں کہ اس کے اندر اس کے پاس ایمان کی نعمت بھی موجود ہو، اس کا سینہ ایمان کی نعمت سے مالا مال ہو، ایمان کی حالت میں ہو، نیک عمل بھی ہو، ایمان بھی ہو اور نیک عمل بھی ہو، وہ مالک الملک اعلان کرتا اور وعدہ کرتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، ہم ضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ دنیا میں پاک زندگی لینا چاہتے ہو،
آرام اور سکون، راحت اور چین سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ کی قسم اس کے لیے پہلی شرط ایمان، اور ایمان کے بعد نیک عمل کرنا ہے۔ جو بھی نیک عمل کرے گا، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، تھوڑی تنخواہ والا ہو، چھوٹی برادری والا ہو، کو کسی کے خاندان قبیلے سے، اس کے عربی اجمی ہونے سے، اس کے مال و دولت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ سینے میں ایمان کی نعمت ہو اور اس کے اعضاء اس ایمان کے اوپر گواہ بنتے ہوں، عمل کر کے اس اعضاء کے مطابق اس کے اعضاء عمل کر کے دکھاتے ہوں کہ جس پر ایمان رکھتے ہیں اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ جو بھی ایمان اور عمل صالح کر کے آئے گا ہم اس کو پاک زندگی عطا کریں گے، ہم اس کو پاک زندگی عطا کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اور رب کا وعدہ سچا ہے کہ جھوٹا؟ سچا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کے اعمال کا، ان کی نیکیوں کا، ان کے نیک اعمال کا، ان کے عملوں کا جو وہ عبادت بندگی کرتے رہے، ہم ان کا قیامت کے دن ہم ان کو بہتر اچھا اجر عطا کریں گے۔ حیات طیبہ سے مراد دنیا کی زندگی ہے، پاکیزہ زندگی دنیا میں ملے گی، اور قیامت کا جب دن ہوگا تو پھر بھی ہم اس کو ان کے عملوں کا بہتر اجر عطا کرنے والے ہیں۔ نبی کریم کے ارشاد گرامی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قد افلح من اسلم، قد افلح من اسلم، جو اسلام لے آیا، جو فرما بردار بن گیا، جس نے اطاعت کر لی، اپنے آپ کو مطیع کر لیا، اپنے آپ کو جھکا لیا، واجب کو پورا کیا، فرض کو ادا کیا، اپنے آپ کو شریعت کے تابع کیا، قد افلح، وہ شخص کامیاب ہو چکا ہے۔ اگر دنیا میں کسی کامیاب شخص کو دیکھنا ہے تو کامیاب وہ شخص ہے جس کے دامن میں اطاعت اور تابع داری موجود ہے، اسلام لا چکا ہے۔ وَرُزِقَ كَفَافًا، جس کو ضرورت کے مطابق رزق دے دیا گیا ہے، اس کی کھانے کی جتنی طلب تھی، جتنی اس کے مہینے کا خرچ تھا، مالک الملک اگر اس کو اتنا رزق دے رہا ہے تو وہ کامیاب اور سرخرو ہے، وہ کامیاب اور سرخرو ہے۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، جو اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کرتا ہے، جو اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کرتا ہے، اسی پہ اکتفا کرتا ہے، مزید روٹی کے پیچھے بھاگ کے اپنا وقت برباد نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں اگر کامیابی اور عزت، راحت اور سکون ملنا ہے، معزز وہی ہوتے ہیں جو حامل قرآن ہوتے ہیں، عزت والا وہی ہوتا ہے جس کے پاس ایمان اور عمل کی دولت ہوتی ہے۔ دنیا میں وقار اسی کو ملتا ہے جو دین پر قائم ہوتا ہے، دنیا میں شان و شوکت ہم اسی کو عطا کرتے ہیں، غلبہ انہیں کو عطا کرتے ہیں جن کے سینوں میں ایمان کی نعمت موجود ہوتی ہے۔ مالک الملک فرماتے ہیں ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے اور ڈرنے والوں کے لیے۔ ولا تہنوا، سستی نہ کرو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہو، تم بلند ہو، تم اونچے ہو، کس شرط کے ساتھ؟ اگر تمہارے پاس ایمان کی نعمت موجود ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تیرے سینے میں ایمان ہے تو پھر تو بلند بھی ہے، تو غالب بھی ہے، تو فتح پانے والا بھی ہے، کامیابی سے امکنار بھی ہے، اگر تیرے پاس ایمان کی نعمت موجود ہے، ایمان کی دولت موجود ہے۔ مالک اعلان فرماتے اپنے کتاب میں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ تعالی دفاع کرتا ہے، بچاؤ کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے، بچا لیتا ہے ان لوگوں کو۔ اللہ کن لوگوں کو بچاتا ہے؟ دنیا میں بھی دفاع کرتا ہے، اللہ ان لوگوں کا دفاع کرتا ہے جن کے پاس ایمان کی نعمت موجود ہوتی ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دفاع کرتے ہیں جن کے پاس ایمان کی نعمت موجود ہے۔ اور ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، خیانت کرنے والے نہ شکرے کو وہ رب پسند نہیں کرتا، خیانت کرنے والے نہ شکرے کو وہ رب پسند، نعمت رب کی کھاتا ہو، رزق رب کا کھاتا ہو، پانی اس کا اتارا ہوا پیتا ہو،
اس کے چشمے سے نکالا ہوا پیتا ہو، پھل اس کا اگایا ہوا کھاتا ہو، بارش اس کی نازل شدہ ہو، جانور گوشت کھانے کے لیے اسی کے پیدا کرتے ہوں، اور جب شکر اور سجدے کی باری آئے تو یہ مسجد سے غائب ہو، ایسے نہ شکرے سے وہ محبت، اس کا پیار لینا ہے، اس کی محبت لینی ہے، اس کے قریب ہونا ہے، اس کو اپنا کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اس کا کر لو گے تو وہ آپ کا بن جائے گا، اپنے آپ کو اس کا کر لو گے تو وہ آپ کا بن جائے گا۔ بعد ہے اس کا حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا، نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا، یا ابن آدم، وہ آدم کے بیٹے علیہ السلام، وہ آدم کے فرزند، وہ آدم کے لخت جگر، تفرغ لعبادتی، تو میری بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، جب میری بندگی کا وقت ہو تو اپنے کام کاج کو چھوڑ دے، اپنی دکان کو بند کر، اپنی ٹی وی سی آر کو لا کر، تو میری بندگی کے لیے اپنے کام کاج کو پیچھے چھوڑ کے، تو میری اطاعت و بندگی کے لیے، میرے سامنے سر جھکانے کے لیے اور میری اطاعت میں جینے کے لیے اور میری بندگی کے لیے آگے بڑھ، تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، املأ صدرک غنا، تیرے سینے کو میں بے پرواہ کر دوں گا، تیرے سینے کو میں غنی کر دوں گا، تیرے سینے کو میں غنی کر دوں گا، میں تجھ کو مالا مال کر دوں گا، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، تیری فقیری کو میں دور کر دوں گا۔ عبادت کرنا تیرا کام ہے، سجدہ کرنا تیرا کام ہے، ایمان کے بعد عمل تیرا کام ہے، میری اطاعت کرنا تیرا کام ہے، میرے حکم کو ماننا تیرا کام ہے، اور تیری فقیری کو دور کرنا میرا کام ہے۔ اگر تو میری بندگی سے دور رہ کے فقیری دور کرنے کی کوشش کرے گا، تیری فقیری دور، ساتھ فرما دیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ راستہ اختیار نہ کیا، بندگی کے طریقے پہ نہ آیا، فرض کو ادا نہ کیا، واجب کو پورا نہ کیا، حرام کو چھوڑا نہیں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، میں تیرے سینے کو، میں تیرے ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا، اور تیرے سینے میں صبح سے لے کر شام تک کام کی مصروفیت پیدا کر دوں گا، 24 گھنٹے تجھے فکر دیہڑی کی، مزدوری کی، دکان کی، مال کی، ریال کی، تو کماتا رہے گا، لیکن یاد رکھنا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، کبھی تیری فقیری کو ختم۔ یہ ایک حدیث وہ تو وہ مالک الملک ہے جس کے بارے میں نبی کریم کا یہ فرمان مجھے یاد آیا۔ حضرت ابو ذر اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تبارک و تعالی، وہ اللہ جس کی ذات بڑی بابرکت اور بلند ہے، حدیث قدسی ہے، جب نبی کریم یہ فرمائے کہ اللہ یہ فرماتا ہے، وہ عام حدیث نہیں بلکہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، یہ دوسری حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا، جو ایک مرتبہ اطاعت کرے گا، جو ایک واجب کو پورا کرے گا، جو ایک سنت کو زندہ کرے گا، من جاء بالحسنۃ، جو ایک نیکی لے کے آئے گا، ہم اس کو ایک نیکی کا صلہ 10 گنا عطا کریں گے، اور 10 گنا نہیں، فرمایا وَأَزِيدُ، اور 10 سے بھی بڑھا کے عطا کروں گا، اور ساتھ فرما دیا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا، جو ایک گناہ کرے گا، ہم اس کے گناہ کا بدلہ اس کی ایک سزا کے طور پہ دیں گے۔ گناہ ایک تو سزا بھی ایک، نیکی ایک تو ثواب کتنا؟ 10 گنا۔ وہ مالک الملک ہے، کہتے چاہوں وہ بھی گناہ کرے گا تو ایک سزا گناہ کے برابر سزا دیں گے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا اگر چاہوں تو معاف کر دوں اور چاہوں تو سزا دے دوں، وہ بھی میری مرضی میں۔ من تقرب الیہ شبرا، جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ ومن اتانی ذراعا ومن تقرب الیہ ذراعا، جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے، تقربت الیہ باعا، میں اس کی طرف 2 ہاتھ کے برابر آگے بڑھتا ہوں۔ وہ مالک الملک ہے،
جس سے میں آج غافل ہوں اور جس کی بندگی کو چھوڑے ہوا ہوں، اور وہ اپنے بندوں کے کس قدر قریب آتا ہے۔ بندے اس کے قریب آ تو صحیح، ایمان و عمل اپنے دامن میں سما تو صحیح، ذرا اس کی اطاعت کر تو صحیح، ذرا اس سے دعا کر تو صحیح، اس سے مانگ تو صحیح، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب تو کر۔ وہ مالک الملک فرماتے ہیں وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي، جو خوش نصیب میری طرف چل کے آتا ہے، أَتَيْتُهُ حَرْوَلَةً، میں مالک الملک پوری دنیا کا مالک اپنی طرف چل کے آنے والے کی طرف بھاگ کے آتا ہوں۔ أَتَيْتُهُ حَرْوَلَةً وَمَنْ لَقِيَ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيَّةً، جو آدمی زمین سے لے کر آسمان تک اس سارے خلاق و گناہوں سے بھر کے آئے گا، اس سارے خلاق و گناہوں سے بھر کے آئے گا، ثم لا یشرک بی شیئا، لیکن ایک شرط ہے کہ اس نے اپنے دامن پر شرک کا دھبا نہیں لگنے دیا، اس نے میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، ثم لا یشرک بی شیئا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے لقیتہ بمثلہ مغفرۃ، میں زمین سے لے کر آسمان تک اس کے گناہوں کو بخشش کے اندر تبدیل کر دوں گا۔ وہ مالک الملک ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ینزل ربنا تعالی حین یبقى ثلث اللیل، جب رات کا تیسرا حصہ باقی آتا ہے، وہ مالک الملک پہلے آسمان پہ آ کے آواز لگاتا ہے، تو ہے مجھ سے دعا کرنے والا، ہے مجھ سے سوال کرنے والا، وہ ہے اپنی مغفرت کی درخواست پیش کرنے والا، وہ ہے اپنے گناہوں کو معاف کروانے والا۔ وہ مالک الملک، آج میں اس کی بندگی کروں جو بن مانگے پہلے آسمان پہ آیا ہوا ہے، بغیر سوال کیے بغیر مطالبے میں پہلے آسمان پہ آیا ہے، جب میں اس کی اطاعت اور عبادت کروں گا تو کیا نہیں دے گا؟ ورنہ دنیا میں بھی میری اور آپ کی پریشانیاں چھٹ سکتی ہیں اور مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں، اس کا ایک حل کہ میں اپنے اللہ کی بندگی اور عبادت میں آگے بڑھوں اور اس کی بندگی اور عبادت کے لیے تیار ہو جاؤں۔ دنیا میں امن سکون چاہتے ہو، اس کا ایک حل ہے کہ میں اپنے اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھوں اور ایمان و عمل کی دولت کو اپنے دامن میں سمیٹ کے رکھوں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، یہ ایوب علیہ السلام ہے، اپنے رب کو آواز دیتے ہیں، اے اللہ مجھے بیماری نے آ چھوا ہے اور تو رحم کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ایوب علیہ السلام نے اپنا دکھڑا ہمارے سامنے بیان کیا اور اپنی مصیبت ہمارے سامنے پیش کی، ہم نے ان کو آزمایا اور بیماری سے دوچار کیا، کم و بیش 18 سال تک ہم نے ان کو بیمار رکھا، اور پھر جب اس بندے نے آخری لمحات تک ہمارے دروازے پہ دستک دی اور ہمیں بلاتے رہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور جو تکلیف تھی ہم نے وہ دور کی، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس مال بھی تھا، دنیا بھی تھی، دولت بھی تھی، اولاد بھی تھی اور بیوی بھی تھی، سب کچھ چھن گیا، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن جب آخری لمحات تک اپنے اللہ سے مانگتے رہے، مالک ملک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ان کا اہل بھی دے دیا اور اس کے برابر اور بھی عطا کر دیا، ہم نے اس کے برابر اور بھی عطا کر دیا۔ فرمایا رحمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، وذکریٰ للعابدین، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، عبادت کرنے والوں کے لیے، جو عبادت کرتا ہے اس کے لیے نصیحت ہے کہ تو عبادت پہ لگا رہے گا تو ہم ایوب علیہ السلام کی طرح تجھے بھی اسی کی طرح ڈبل عطا کرنے والے ہیں اور تجھے بھی مالا مال کرنے والے ہیں۔ ساتھ فرمایا یاد کریے اسماعیل اور ادریس کو اور ذوالکفل کو، یہ سارے صبر کرنے والے تھے، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، انہم من الصالحین، یہ نیک لوگوں میں تھے، یہ صالحین تھے، ان کو عظمت ملی، ان کو مقام ملا، ان کو شان ملی، تو کس وجہ سے کہ ان کے دامن میں نیکی موجود تھی، یہ صالح لوگ تھے۔ جب لوگ صالح ہوتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں اور پھر قیامت تک اپنی کتاب میں ان کے تذکرے کرتے ہیں۔ ان سب لوگوں کا ذکر ہے اس کتاب کے اندر تو ان کی نیکی کی وجہ سے ہے، اور آج میں اور آپ بھی اپنے دامن میں نیکی کو جمع کرتے ہیں، اطاعت کو جمع کرتے ہیں ایمان کے بعد، یقیناً پھر آپ کے تذکرے یوں سمجھ لیں کہ آپ کا تذکرہ بھی اسی کتاب کے اندر موجود ہے، آپ کا ذکر بھی اسی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے ذکر کیا اپنے بندوں کا، لیکن جب بندہ اپنے اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے تو پھر یاد رکھنا قلق، پریشانی، تنگی، مصائب، مصیبتیں اس کے گھر میں بسیرا کر لیتی ہیں۔
सूरत ताहा अल्लाह फरमाते हैं वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरी याद से गाफिल है, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ चुका है, जो मेरी याद से दूर हो चुका है, जिसने मेरे जिक्र से इराज कर लिया है, जिसको कभी मुझे याद करने की तौफीक नसीब नहीं होती, वमन आरद अन ज़िक्री, जो मेरी जिक्र से इराज कर चुका है, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसको पहली सजा ये देंगे कि उसकी मईशत तंग कर देंगे, उसका रहन सहन तंग कर देंगे, उसकी जिंदगी तंगियों से दो चार कर देंगे, उसकी जिंदगी मसाइब से भर देंगे। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। और यही बस नहीं, साथ फरमाया वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, जब क़यामत का दिन होगा, अगर इन तंगियों को समझ के वापस पलट आया तो बड़ी नसीब की बात है, इन उलझनों से अपने अपनी राह को पा गया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर इन मसाइल को देख के अपनी सीधी लाइन पे आ गया तो बड़ा कामयाब आदमी है, लेकिन अगर उसको फिर भी समझ ना आई तो फिर क़यामत के दिन अंधा करके उठाएंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, वो कहेगा रब्बी लिमा हशरतनी आमा, और मेरे रब तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया है, वक़द कुन्तु बसीरा, मेरी आंखें तो बड़ी ठीक थी, मैं तो इन्हीं आंखों से कारोबार काम करता था, मैं तो इन्हीं आंखों से बड़े बड़े काम किए और बड़ी दुनिया घूमी मैंने इन्हीं आंखों से, मैंने बहुत कमाल हासिल किया इन्हीं आंखों से, बड़ा माल जमा किया इन्हीं आंखों को इस्तेमाल करके। अल्लाह अकबर कबीरा वक़द कुन्तु बसीरा। अल्लाह कहेंगे कज़ालिक अततका आयातुना फनसीतहा, इसी तरह हमारी आयतें तेरे पास आई थी और तू, और आज हमारे दरबार में तू भूला हुआ है, तो दुनिया में हमको भूल गया, क़यामत के दिन हम तुझे भुला देंगे। अल्लाह फरमाते हैं वकज़ालिक नजज़ी मन असरफ़ व लम युमिन बिआयाति रब्बिही, हम इसी तरह बदला देते हैं जो हद से बढ़ता है और अपने रब की आयतों पर ईमान नहीं लाता। वल अज़ाबुल आखिरति अशद्द व अबक़ा, ये तो हशर का अज़ाब है, ये तो हशर का बरज़ख का अज़ाब है, ये तो बरज़ख का अज़ाब है, और जो उसके बाद आगे अज़ाब आने वाला है ना आखिरत का अज़ाब, वो शदीद भी है और ना ख़त्म होने वाला भी है, वो शदीद भी है और ना ख़त्म होने वाला भी है। इंसान की ज़िंदगी ये आर्जी ज़िंदगी है, मालूम नहीं कि कब मैंने इस फानी दुनिया को छोड़ देना है, मालूम नहीं कि कब तक मैंने यहाँ रहना है। मेरे अज़ीज़ों, मेरी ज़िंदगी का मेरे काम आने वाला वही हिस्सा है जो उस मालिकुल मुल्क की इताअत और फरमाबरदारी में गुजरेगा। ईमान और अमल अगर मेरे पास मौजूद है तो ये मुझे आगे काम आने वाला है, और ये ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा है। इज़्ज़त, मकाम और शान मिली। अगर ईमान और अमल था तो कहाँ हबशे का वो बिलाल चलता ज़मीन पे था, कदमों की चाप जन्नत में सुनाई देती थी। ईमान और अमल था तो कहाँ वो अबू हुरैरा जो कभी दौस कबीले की बकरियां चराया करता था, लेकिन जब ईमान कबूल किया, इस्लाम कबूल किया और ईमान की नेमत से अपने आप को मालामाल किया, फिर आज 1400 साल बीत गए और आज कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई तालिब इल्म जब भी फरमाने रसूल पढ़ेगा तो उस आदमी के लिए दुआ करेगा अल्लाह उस बंदे से राजी कर। ईमान और अमल था तो अल्लाह अकबर कबीरा। अब्दुल्ला बिन अब्बास कभी वे छोटे से बच्चे थे, फिर एक ऐसा मकाम मिला कि पूरे सहाबा इकराम में से सबसे ज्यादा अगर तफसीर कुरान का माहिर था तो अब्दुल्ला बिन अब्बास था। ईमान और अमल था तो वो उबई बिन काब। अल्लाह अकबर कबीरा। जब सूरत बय्यिना नाज़िल होती है तो अल्लाह साथ कह के भेजते हैं हज़रत जिब्रील को, ए नबी करीम ये सूरत हज़रत उबई को सुनाना। अबूई को हज़रत उबई कहते हैं अल्लाह ने मेरा नाम लिया है। नबी करीम फरमाते हैं हाँ अल्लाह ने तेरा नाम लेके कहा है कि उबई को सूरत सुनाना है। लेकिन ईमान और अमल से खाली है। बेशक वो ख़ानदान कुरैश का है, बेशक वो आला ख़ानदान का है, दुनिया में उसका नाम तक नहीं रहा और वो वासिल जहन्नम हो गया। बल्कि कुरान ने कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब खुद भी बर्बाद हो जाए, उसके हाथ भी टूट जाए और क़यामत तक फटकार अल्लाह ताला के उस बंदे के ऊपर पड़ रही है। ये इज्जत, ये शान, ये वक़ार दुनिया में चाहते हो तो मेरे अज़ीज़ों वो ईमान और ईमान के बाद नेक अमल में है। इंसान की ज़िंदगी का दूसरा मरहला वो कब्र का मरहला है, और कब्र के अंदर भी अगर इंसान के काम आने वाली चीज़ें हैं तो उसका अल्लाह पर ईमान और ईमान के साथ नेक अमल मौजूद है तो वो कब्र के अंदर कामयाब और सुरखरू है। ये हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान है जो कि
نبی کریم کے تیسرے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان کے غلام ہانی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے یہ صحابی ایک دن قبر پہ کھڑے تھے اور آنکھوں سے زار و قطار رو رہے تھے، اور اتنا روئے عثمان بن عفان کی داڑھی ان کی آنسوؤں سے تر ہو گئی، بھیگ گئی۔ ان سے کہا گیا کہ آپ جنت کا ذکر کرتے ہیں، جہنم کا ذکر کرتے ہیں، کبھی آنکھ سے اتنے آنسو نہیں نکلے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ قبر پہ کھڑے ہو کے اتنا رو رہے ہیں اور اتنے آنسو بہا رہے ہیں؟ وہ آگے سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان القبر اول منازل الاخرہ، یہ قبر کا گڑھا یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اگر کوئی شخص قبر کے اس مرحلے پہ نجات پا گیا تو اس کے اگلے مرحلے بھی آسان ہیں اور اس سے زیادہ آسان ہے۔ وَإِن لَمْ يَنْجَا مِنْهُ، اور اگر کوئی شخص اس قبر کے مرحلے میں کامیاب نہ ہو سکا فما بعدہ اشد منہ، جو قبر کے بعد کے مرحلے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ شدید اور زیادہ خطرناک اور زیادہ سخت قسم کے ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں ما رأیت منظرا قط الا والقبر افضل منہ، میں نے بڑے بڑے مناظر دیکھے ہیں لیکن سب سے خطرناک منظر جو مجھے نظر آیا ہے وہ قبر کا منظر ہے، سب سے شدید منظر جو ناقابل برداشت اور ناقابل بیان ہے وہ قبر کا منظر ہے۔ حضرت برا بن عازب کی یہ روایت بڑی معروف روایت ہے، کہتے ہیں ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں نکلے اور شریک ہوئے، انصاری مسلمان کا جنازہ تھا کہ جنازہ لے کے قبرستان پہنچے، ہم قبر کے قریب پہنچے، جب اس کی قبر کھودی جا رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی قبر کے پاس بیٹھ گئے، صحابہ کرام بھی آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ حالت یہ تھی صحابہ کرام اس قدر خاموشی کی کیفیت میں تھے کہ بالکل خاموش اور توجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے سروں پر جیسے پرندے بیٹھے ہوں۔ نبی کریم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی ہے اور آپ زمین کو کھود رہے ہیں اس لکڑی کے ساتھ، اور کھودتے کھودتے اللہ کے نبی اپنا سر اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں استعیذوا باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ 3 مرتبہ فرماتے ہیں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ 2 فرشتے اس کو بٹھا لیتے ہیں اور بٹھانے کے بعد اسے کہتے ہیں من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ یہ 3 سوالات کرتے ہیں، اور آگے سے مومن کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور تیسرا سوال کہ وہ نبی کریم میرے نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے۔ اگر تو اس کا اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے رابطہ ہے، دنیا میں رب کی بندگی کرتا ہے، دنیا میں اللہ کی یاد سے سرشار ہے، دنیا میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تو قبر کی گڑھے میں بھی اس کو ربی اللہ کہنا مشکل نہیں ہوگا۔ اگر دین سے تعلق ہے، اسلام سے وابستہ ہے، اسلام کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے، تو قبر کے اندر بھی کہہ دے گا میرا دین اسلام ہے۔ اور اگر نبی کریم کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، آپ کی پیروی کرتا ہے، آپ کی ایک ایک سنت کو سنبھال کے رکھتا ہے، آپ کی ایک ایک ادا پر عمل پیرا ہے، تو قبر کے گڑھے میں کہہ دے گا نبی محمد، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابھی جب یہ سوال کا جواب دیتا ہے، اوپر سے آواز آتی ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے منادی آواز دیتا ہے، اور ان قد صدق عبدی، اوپر سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ بولا ہے، میرے بندے نے سچ بولا ہے، میرے بندے نے جواب صحیح دیے ہیں۔ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، یہ دنیا میں اپنے نرم و گرم بستروں کو چھوڑ کے مالک کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کے گھر کو آباد کیا کرتا تھا، اپنی لذیذ نیند کو ترک کر کے
اللہ کی اطاعت میں، رات کی تاریکی میں، سردی کے دنوں میں ٹھنڈے پانی سے اپنے اعضائے وضو کو دھو کے پاک ہو کے رب کے دربار میں آیا کرتا تھا، اس کے دنیا میں ہماری رضا کے لیے اپنے گرم کمرے کو چھوڑا تھا، آج قبر کے اس گڑھے میں مالک الملک اعلان کرتے ہیں فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ابھی تک جنت اور جہنم کا مرحلہ نہیں آیا، ہم اس کو جنت میں آنے سے پہلے اس کو جنت کا بستر فراہم کر دیتے ہیں، جنت کا ایک بستر اس کے نیچے بچھا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اس کی قبر کے اس گڑھے میں جو 6 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا ہے، جنت سے پائپ لائن لگا کے، جنت سے سوراخ کر کے جنت کی ٹھنڈی ہوا اس کی قبر تک پہنچا دو۔ تیسرا اعلان کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، یہ میرا فرما بردار اور میرا اطاعت گزار ہے، یہ ایمان کی یہ نعمت لے کے آیا ہے، اللہ کو رب بھی مانتا ہے، رسول کی رسالت پر یقین بھی رکھتا ہے اور اسلام کو دین بھی سمجھتا ہے، اس کو اس کی اس نیکی کا صلہ یہ دیتے ہیں قبر کے اندر کہ جنت کا لباس بھی اس کو پہنا دو اور جنت کا لباس بھی اس کو عطا کر دو اور جنت کی ٹھنڈی ہوا اس کو قیامت تک لگتی رہے۔ چوتھا اعلان یہ ہوتا ہے وَيُفْتَحَ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ، اس 4 فٹ کی گڑھے میں بڑا تنگ گڑھا ہے جس میں کوئی روشنی کا بندوبست نہیں ہے، جس میں کوئی ہوا کا سلسلہ نہیں ہے، جو بالکل ہر طرف سے بالکل موم کی طرف بند ہے، اس کی قبر کے اس گڑھے کو کھلا کر دو، وسیع کر دو، جہاں تک اس کی نظر اور نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو کھلا کر دو۔ یہ ایک آدمی ہے، یہ ایک شخص ہے، یہ تصویر کا ایک رخ ہے اور تفسیر کا دوسرا رخ بھی نبی کریم فرماتے ہیں اگر وہ شخص کافر ہے تو پھر اللہ اکبر کبیرہ اپنی موت کو یاد کیا اور فرمایا اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، 2 فرشتے آتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں من ربو کا، وہ جواب دیتا ہے ہاں ہاں لا ادری، وہ سوال کرتے ہیں ما دینوں کا، وہ جواب دیتا ہے ہاں ہاں لا ادری، وہ سوال کرتا ہے کہ من نبیوں کا، وہ جواب دیتا ہے ہاں ہاں لا ادری۔ تینوں سوال کا جواب دینے کی توفیق نہیں ہے اس کو، نہ اللہ کو پہچانا ہے، نہ رب کو جانا ہے، نہ دین سے تعلق ہے، نہ ایمان محمد کریم پر ہے۔ جب تینوں سوالوں کا جواب یہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے آواز لگاتے ہیں فَيُنَادِ مُرَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے مرادی آواز دیتا ہے ان کذبا، اس بندے نے جھوٹ بولا ہے، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، جہنم کی آگ کا بستر اس کے نیچے بچھا دو۔ اور دوسرا اعلان یہ ہوتا ہے وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، جہنم کا لباس اس کو ابھی پہنا دو۔ اور تیسرا اعلان یہ ہوتا ہے وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اس کی قبر میں جہنم سے ایک سوراخ بھی کر دو، جہنم کی تپتی ہوئی گندی بدبودار ہوا اس کو قبر میں لگتی رہے۔ اور چوتھا اعلان یہ ہوتا ہے کہ اس کے قبر کے دونوں طرف کو آپس میں بھینچ دو اور ملا دو حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ اور پانچواں اعلان یہ ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو آنکھوں سے اندھا ہے اور کانوں سے بہرا ہے، جس کو دکھائی بھی نہیں دیتا، سنائی بھی نہیں دیتا، اور اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہتھوڑا کسی پہاڑ پہ مارے تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے اور پہاڑ کو مٹی میں تبدیل کر دے۔ اور اس ظالم پہ وہ فرشتہ مقرر ہے جو آواز سنتا اس لیے نہیں کہ اس کی چیخ سن کے اس کے اوپر رحم نہ کھا جائے، اور اس کو دیکھتا اس لیے نہیں، نبی نے اس لیے ہے کہیں اس کی حالت کو دیکھ کے اس کے اوپر رحم نہ آ جائے، اور وہ قیامت تک وہ تھوڑا اس کو مارتا رہے گا۔ یہ دوسرا رخ ہے۔ اس قبر کے گڑھے کے اندر بھی ایمان اگر ہے، ایمان، یہ شخص ایمان کے معاملے میں فیل ہے، اس کو رب کا، رسول کا اور اسلام کا پتہ نہیں ہے۔ اور نبی کریم کے ارشاد گرامی ہے، حضرت عبداللہ بن ابو بکر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا میں نے انس بن مالک سے سنا کہ نبی کریم نے فرمایا ہے یتبع المیت ثلاثۃ، مرنے کے بعد میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، فیرجع اثنان ویبقى واحد، 2 چیزیں واپس پلٹ آتی ہیں اور ایک چیز باقی رہ جاتی ہے۔ فرمایا حبیب کبریا نے یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے اہل و عیال، اس کا مال و دولت اور اس کا عمل اس کے پیچھے جاتا ہے۔ فیرجع اہلہ ومالہ، اس کا اہل و عیال بھی واپس لوٹ آتا ہے اور اس کا مال و دولت بھی
واپس پلٹ آتا ہے، یبقا عملہ، اور اس کا عمل اس کے ساتھ قبر کے اندھیرے گڑھے میں باقی رہ جاتا ہے۔ اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری، اس کا اچھا اخلاق، حقوق اللہ کا ادا کرنا، حقوق العباد کو پورا کرنا، اخلاق کا بہتر ہونا، اللہ کی بندگی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنے چہرے پہ سنت کو سجا لینا اور اپنا لباس سنت کے سانچے میں ڈال لینا۔ جس قدر اس کے دامن میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی دولت موجود ہے، وہ قبر کے اندھیرے گڑھے میں اس کے ساتھ اترنے والی ہے، اس کے کام آنے والی ہے۔ قبر کا یہ گڑھا بھی کل گلزار جنت میں تبدیل ہونے والا ہے، تو ایمان اور نیک عمل کے ساتھ۔ اور اگر آج میں نے اس گڑھے کی فکر نہ کی تو پھر یہی قبر سانپ اور بچھو کے ساتھ بھرا ہوا ہوگا۔ پھر یہی قبر اس اندھے اور بہرے فرشتے کی شکل میں میرے اور آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر میں نے اپنے آپ کو ایمان اور عمل سے مالا مال کیا ہے تو پھر یہی قبر میرے اور آپ کے لیے حد نگاہ تک پھیلنے والی ہے۔ انسان کی زندگی کا تیسرا مرحلہ جو آخرت کا مرحلہ ہے، جو مالک کے سامنے پیشگی کا مرحلہ ہے، جو اللہ سے ملاقات کا مرحلہ ہے، اس مرحلے پہ بھی اگر آدمی کے کام آنے والی کوئی چیز ہے تو وہ ایمان اور عمل ہے، ایمان اور عمل ہے۔ تیسرے مرحلے پہ بھی کامیابی چاہتے ہیں، سرخروئی چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں ایمان اور عمل کو جاننا بھی ہوگا، سمجھنا بھی ہوگا، اپنانا بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یأتیہ مؤمنا قد عمل الصالحات، جو ایمان کی حالت میں آئے گا اور نیک اعمال لے کے آئے گا، جو ایمان کی حالت میں آئے گا اور نیک اعمال لے کے آئے گا، جو ایمان کی حالت میں نیک ایمان لے کے آئے گا، من یأتیہ مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات الاولی، یہ وہ خوش نصیب ہے جن کے لیے بلند درجے ہیں، جن کے لیے اعلیٰ درجے ہیں، جن کے لیے اونچے مقام ہیں۔ یہ اونچے مقام کل قیامت کے دن ملیں گے تو ایمان اور عمل کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں جنات عدن تجری من تحت الانہار، یہ ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ اس بندے کا بدلہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے۔ یہ پاک کرنے کی مدت یہ زندگی کی ان سانسوں کے باقی رہنے تک ہے۔ جب تک یہ روح چلتی ہے پاک کرنے کی گنجائش موجود ہے، جب روح نکل جائے گی تو پھر پاک کرنے کا وقت بھی میرے ہاتھ سے چھن جائے گا۔ ان لمحات کو قیمتی سمجھ کے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کو جنات اور باغات اس کو بدلہ عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب زمین پہ زلزلہ طاری ہوگا اور زمین تھرتھرائے گی اور زمین کانپے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، اور رسول کریم فرماتے ہیں کہ زمین سونے اور چاندی کے ستون باہر کر دے گی، سونے اور چاندی کے ستون باہر کر دے گی۔ قاتل آئے گا اور کہے گا کہ میں نے اس سونے اور چاندی کی وجہ سے فلاں کو قتل کیا تھا۔ چور آئے گا اور کہے گا میں نے اس سونے اور چاندی کی وجہ سے فلاں کا مال چورایا تھا۔ اور قطع رحمی کرنے والا آئے گا میں نے اس مال کی وجہ سے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے تعلق کو توڑا تھا۔ اور پھر آخرت کا فکر اس قدر لاحق ہوگا، جس سونے کے لیے قتل کیا، جس سونے کو دیکھ کے چوری کی، جس مال کو دیکھ کے قطع رحمی کی، آج اس کے ذہن کے اوپر جواب دہی کا ڈر اتنا سوار ہے کہ اس کو چھوڑ کے آگے چلا جائے گا۔ اور انسان بڑے تعجب سے کہے گا زمین کو وقال الانسان ما لها، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها، یہ وہ دن ہے جب یہ زمین میری اور آپ کی خبریں بیان کرے گی۔ آج مجھے اس اوپر والے کا ڈر اپنی اطاعت میں مجبور نہیں کرتا، آج خوف خدا میرے دل سے نکل چکا ہے۔ لیکن یاد رکھنا ایک دن آئے گا جب زمین کا یہ ٹکڑا اور زمین کا یہ خطہ جس حصے میں بیٹھ کے میں اس رب کی بغاوت کرتا ہوں، جس ٹکڑے میں بیٹھ کے اس کے واجب کو چھوڑتا ہوں، جس حصے میں بیٹھ کے اس کے فرض کے اندر کوتاہی برتتا ہوں، جس حصے میں بیٹھ کے حرام مال کماتا ہوں، وہ حصہ قیامت کے دن بول کے بتائے گا۔ حضرت
حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، نبی کریم نے یہ آیت پڑھی یومئذ تحدث اخبارها، یہ وہ دن ہے جب زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اور صحابہ سے پوچھا اتدرون ما اخبارها، وہ صحابہ کی جماعت کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبروں سے کیا مراد ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال فإن اخبارها، زمین کی خبروں سے مراد یہ ہے ان تشہد علی کل عبد وعما، یہ زمین ہر مرد پہ اور ہر عورت کے خلاف گواہی دے گی، بما عمل علی ظہرها، زمین کی پشت پر جس نے جو کیا ہوگا، زمین کا وہ ٹکڑا قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ بن کے آئے گا۔ زمین کی پشت پر جو کیا ہوگا وہ ٹکڑا بول کے کہے گا اللہ میرے اس حصے پہ تیرے اس بندے اور بندی نے یہ بدکاری کی تھی، یہ پاپ کیا تھا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ اس دن یہ زمین گواہ بن کے آئے گی کہ فلاں بندے نے فلاں مقام پہ فلاں جگہ پہ فلاں دن یہ کام کیا تھا۔ یہ وہ خبر بیان کرنے کا دن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ رَبَّكَ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تیرا رب زمین کو حکم کرے گا اور وہ بولے گی يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، یہ وہ دن ہے جب لوگ گروہوں کی شکل میں نکلیں گے، لوگ گروہوں اور جماعتوں کی شکل میں آئیں گے اور تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ قیامت کے دن کامیاب اور سرخرو جس نے جو عمل کیا ہوگا وہ قیامت کے دن اپنا پا لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو من پسند زندگی گزارے گا اور جیسے من میں آئے گا ویسے رہے گا، اور جس کی برائیاں زیادہ ہو چکی ہیں اور گناہ زیادہ ہو چکے ہیں فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اس کی نیکیاں کم ہیں گناہ زیادہ ہے، اس کا ٹھکانہ تو ہاویہ ہے۔ تجھے کیا پتا کہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ مالک ملک فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ دنیا میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے پاس ایمان و عمل موجود ہے، اور آخرت کے دن بھی کامیاب اور جنت اور نہروں کے مالک یہی بننے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے، اولئک هم خیر البریہ، پوری مخلوق میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان اور عمل موجود ہے۔ اور یہی بس نہیں، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس وہ ہمیشہ کے باغات ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ سعادت اسے ملے گی جو اپنے رب سے ڈر گیا، جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے، لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، اور سب سے بڑی کامیابی قیامت کے دن اسے ملنے والی ہے جو قیامت کے دن ایمان و عمل کے سلے میں جنات اور باغات کا مالک بننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں قیامت کے دن جب قائم ہوگا، قیامت کے دن اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے، جب سمندروں کو اللہ اذا البحار فجرت، اور جب سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی اور جب قبروں کو کھول دیا جائے گا اور اکھاڑا جائے گا، علمت نفس ما قدمت وآخرت، یہ وہ گھڑی ہے جب ہر جان کو پتہ چل جائے گا کہ آگے کیا بھیجا ہے، پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دے کے رکھا ہے؟ الذی خلقک، الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھ کو پیدا کیا، فسواک، تجھے برابر کیا، فہدرک، تجھے ٹھیک کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اس نے تجھ کو ترتیب دیا اور تجھے بنایا اور جوڑا۔ کلا بل تکذبون بالدین، تمہاری غفلت بتاتی ہے، تمہاری بدعملی بتاتی ہے کہ تم دین کو جھٹلاتے ہو، بدلے کے دن کو، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، خیال کرنا تمہارے اوپر نگہبان موجود ہیں، لکھنے والے موجود ہیں، کرامن کاتبین، باعزت لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔
اور ان الابرار لفی نعیم، وہ لوگ جو ابرار ہیں، نیکوکار ہیں، اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، ایمان و عمل کی دولت سمیٹ کے آئیں گے. ان الابرار لفی نعیم، وہ قیامت کے دن نعمتوں کو پانے والے اور نعمتوں میں جانے والے ہیں. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، جو فاجر، فاسق، بدعمل، بد کردار، گنہگار، فجار، وہ جہنم کی آگ میں جلنے والے ہیں. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، قیامت کے دن اس جہنم میں جائیں گے اور وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، وہ اس جہنم سے غائب نہیں رہیں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، بندے تجھے کیا پتا کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے. ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، پھر تجھے کیا پتا کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہے جب کوئی جان کسی کی مالک نہیں بنے گی، کوئی جان کسی کی مالک نہیں بنے گی، کوئی جان کسی کی مالک نہیں بنے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جب کوئی دستگیر نہیں ہوگا، جب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، آج وہ دن ہے جب سارا معاملہ اللہ عز و جلال کے سپرد ہوگا، تمام کنٹرول اس مالک الملک کے پاس ہوگا. اس دن اگر کوئی کامیاب ہونے والا ہے تو وہ شخص ہے جس کے پاس ایمان اور عمل کی نعمت موجود ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے اور قبر کے مرحلے کو سرخرو بنانے کے لیے اور آخرت کی زندگی میں سب سے بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ابھی وقت ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے ایمان اور ایمان کے ساتھ نیک عمل کی دولت کو اللہ ہمیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن یہ تب ہوگا جب مجھے ایمان کا پتہ ہوگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کے ارکان کتنے ہیں. ان چیزوں کو جاننے کی فکر کیجئے میرے عزیزو. اگر مجھے ایمان کا ہی پتہ نہیں ہوگا تو کامیابی کیسے ممکن ہوگی؟ اگر مجھے عمل کا ہی پتہ نہیں ہوگا تو سرخروئی کیسے ممکن ہوگی؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.